انبیاء علیہ السلام دے تے فضیلت حاصل ہے. کوئی کلیم اللہ بنیا, کوئی حسن دا بادشاہ یوسف صدیق اللہ بنیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنیا, کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنیا, کوئی نوح نجی اللہ بنیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدثرو یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے میرے محبوب اے ساری خدائی میری ہے, تمام جہانا جو ہے ساری مخلوق میری ہے, اللہ رحمت للعالمین, مخلوق میری ہوئے گی رحمت تیری ہوئے گی. تو سرکار نے کی فرمایا شعبان کو باقی مہینوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے. اس طرح ہم اگے چلو, رمضان شریف ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے 12 بیٹے نے, لیکن 12 بیٹیاں بچوں اللہ تعالیٰ دے رسول حضرت یعقوب نو سب تو زیادہ لاڈ تے پیار حضرت یوسف علیہ السلام دے نال سی. اسی طرح رمضان بھی انہاں 12 مہینیاں دے وچ ہے. مہینے ساری عظمتاں والے نے, لاڈ پیار والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف نو بنا چھڑے. فرمایا رمضان دی ہر رات 70,000 بندہ جہنم دی اگ تو آزاد کیتا جاندہ ہے. جڑے وقت اسی تراویاں پڑھ رہے ہیں, سارے تو نہیں ماشاءاللہ تسی تراویاں پڑھتے, کوئی چند ایک کی خوش نصیب ہوندے نے جڑے تراویاں پڑھن آندے نے. اسی اس گل تو سوچنا ہے کہ اسی سارے نے تراویاں پڑھن آنیاں نے انشاءاللہ. جڑے وقت تراوی پڑھی جا رہی ہوندی ہے اس وقت اللہ دے نبی نے فرمایا رمضان دی ہر رات 70,000 گنہگار بندے نو اللہ جہنم دی اگ تو بڑی فرما دیندے نے, اور جنہیں رمضان دی ہر رات آزاد کیتے ہوندے نے, جدو رمضان دی آخری رات آندی ہے انہاں ساریاں راتاں یعنی سارے مہینے چو جننے بھی لکھا کروڑا مسلمان آزاد کیتے ہوندے نے, انہاں ساریاں دی تعداد دے برابر اللہ تعالیٰ رمضان دی آخری رات اور کروڑا مسلمانوں کو جنم تو باہر فرما دیتے ہیں. اسی طرح ہن اگوں آ گیا حج دا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے الحج اشہر معلومات, اور بے شک ہم نے حج کا مہینہ مقرر کر دیا. اسی طرح لیلۃ القدر بارے اللہ تعالیٰ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. کسے نازل کیا؟ فرمایا سونے تواڈے سینے تے سی قرآن پاک نو لیلۃ القدر نازل فرما دیا. اسی طرح میرے بھائیو ہن اگوں آؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ دے نبی نے کی فرمایا جی شعبان, ذرا اچھی ساری بولو, شعبان میرا مہینہ ہے. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اس واسطے شعبان نو کیا جاندہ ہے شہر حبیب. کی کیا جاندہ ہے جی شہر حبیب, یعنی حبیب دا مہینہ, حبیب دا مہینہ. اللہ نے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان امتی. فرمایا میرا کلمہ پڑھن والیا اس گل نو پلے بن لے, رجب دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, ورمضان امتی رمضان میری امت دا مہینہ ہے. ہون ویکھو کہ شعبان دی نسبت رسول اللہ وال ہوئی ہے, تے جڑی جڑی چیز دی نسبت رسول اللہ وال ہو جاوے اس شے دی اہمیت, عزت, قدر, عظمت, شانہ, درجے, بزرگی کنیاں ود جاندیاں نے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا لا اقسم بهذا البلد بلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کرنا شہر مکہ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کرنا شہر مکہ دی. اگو فرماتا وانت حل بهذا البلد شہر مکہ دی قسم اس واسطے میرے سونیا تو اپنے جلوے لے کے اس شہر دے وچ وسدا پیا ہے. شہر مکہ دی قسم کیوں کھاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو کہ میرے محبوب وانتا حل بهذا البلد میرے محبوب تسی ایتھے رہندے ہو. میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ دی قسم اس واسطے نہیں کھاتی کہ ایتھے حتیم ہے، ایتھے رکن یمانی ہے، ایتھے آب زمزم ہے، ایتھے حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے. شہر مکہ دی قسم اس واسطے نہیں کھاتی کہ ایتھے بیت اللہ شریف ہے، مذاب رحمت ہے. فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میرے محبوب تیرے قدم سر زمین مکہ کے جن جن ذروں پہ لگ گئے ہیں ہم نے ان ذروں کی قسم اٹھا لی ہے. تو شعبان دی عظمت سمجھو، مکے دی نسبت رسول اللہ والوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو مکے دی قسم کھا لئی. شعبان نو بھی اللہ دے نبی نے فرمایا شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے. مکے دی قسم کیوں کھاتی؟ اللہ دے نبی وال نسبت ہو گئی. اور شعبان دی کیوں اتنی عظمت ہے؟ اللہ دے نبی وال نسبت ہو گئی. ہوں ایک اور چیز سمجھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ قسم ہے منو انجیر دی، قسم ہے منو زیتون دی. یا اللہ تو انجیر دی قسم کھاتی ہے. یا اللہ پھل تے اور بھی بڑے نے، تیریاں نعمتاں بے انتہا نے، بے شمار نے. یا اللہ قسم کسے اور پھل دی بھی کھاتی جا سکتی سی. یا اللہ تسی زیتون دی قسم کھاتی ہے تے نعمتاں تے تسی اور بھی بڑیاں بنائیاں نے. قسم کسے اور شاید بھی کھاتی جا سکتی سی. فرمایا نا اسی چیزاں وال نہیں ویکھدے، اسی شیواں وال نہیں ویکھدے. گل سنو، میں انجیر دی تے زیتون دی کیوں قسم کھاتی ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ اس واسطے انجیر دا پھل لبے محمد تے لگیا، اس واسطے انجیر دی قسم کھاتی ہے. وَالزَّيْتُونِ زیتون دی قسم اس واسطے کھاتی زیتون دا تیل میرے محبوب دیا زلفاں نوں لگ گیا ہے. ہوں سمجھ آئی؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ ایک کھانے واسطے اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتی ہے کہ انجیر رسول اللہ نے خوش ہو کے پسند فرمایا. اور زیتون دی کیوں کھاتی ہے؟ میرے تیرے آقا نے، ساڑھے رہنما ساڑھے دل بر نے زیتون دا تیل اپنی زلفاں مبارک تو لایا. نسبت زیتون تے انجیر دی رسول اللہ وال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نام دی قرآن چو آیت بنا کے بھیجی. تو شعبان کو بھی سمجھو کہ شعبان دی اتنی عظمت اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ دے نبی نے شعبان نو میرا مہینہ کیا، اپنا مہینہ کیا. اسی طرح میرے بھائیوں دوستو رسول اللہ نے جنہ عورتاں نال شادیاں فرمائیاں، نکاح کیتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چونہ بارے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کے گھر والیوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کے گھر والیوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اسی طرح میرے بھائیوں انہوں نے کیوں عظمت ملی؟ انہوں خواتین کو کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا کہ تسی امتیاں ماما جے، تسی امتیاں ماما جے. کیوں کیا؟ کیونکہ رسول اللہ والوں نے عورتوں دی نسبت ہو گئی. تو شعبان دی بھی سمجھو عظمت کی ہے. اللہ دے رسول نے دی نسبت اپنے وال کی تھی، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا اے میرے حبیب کی امت کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو.
آپ کو کہا گیا، آپ سے کہا گیا، آپ سے کہا گیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے محمد عربی کی امت ہو، پیغمبر آخر الزمان کی امت ہو۔ اس لیے یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے دل پہ، اپنے ہونٹوں کو، لبوں کو درود شریف سے سجا لو۔ وہ اس لیے کہ کتابیں تو اور امتوں کو بھی ملی ہیں، لیکن قرآن اس امت کو عطا ہوا ہے۔ روزے تو اور امتوں کو بھی ملے ہیں، لیکن رمضان اس امت کو عطا ہوا ہے۔ ارے نبی تو اور امتوں میں بھی آئے ہیں، لیکن پیغمبر آخر الزمان اس امت کو عطا ہوا ہے۔ اس واسطے کیا گیا کنتم خیر امہ۔ میرے بھائیو دوستو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا وقت ہے، میرے گھر میرے غریب خانے تشریف لے کے آئے دوپہر دا وقت سی، رسول اللہ آرام فرما ہو گئے تے چونکہ گرمی دا موسم سی، اس واسطے رسول اللہ نو جڑا پسینہ مبارک آیا، ام سلیم کہندیاں نے کہ رسول اللہ نو حالت آرام دے وچ جڑا پسینہ آیا، میں وہ پسینہ شیشی دے وچ جمع کر لیا، میں وہ پسینہ شیشی دے وچ جمع کر لیا۔ اور اس تو بعد تمام مدینے دیا عورتاں پوچھدیاں سن، اے ام سلیم جڑی خوشبو تہاڈے کولوں آندی ہے، اے خوشبو کسی اور پاسوں نہیں آندی۔ اے ام سلیم جڑی خوشبو تہاڈے کول ہے، سارے کامل بھی ملک شام جاندے نے، تجارتاں کردے نے، خوشبوواں تے ادھر لیاندے نے، لیکن جڑی تہاڈے کول خوشبو ہے، ایہو جی خوشبو کدھرے اور کوئی نہیں، اے تسی کتھوں منگوائی ہے؟ ام سلیم نے آکھیا اے خوشبو باہروں نہیں آئی ہے، میرے نبی دے جسم تو نکلنے والا پسینہ ہے، اے اس پسینے نو میں جمع کیتا ہے۔ تے پسینے نو اتنی عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ میرے محبوبہ نسبت ہے، میرے نبی دے جسم تو نکلیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح شعبان دا مہینہ اتنی عظمت عزت والا ہے کہ حدیث پاک جو ہے کہ جڑا بندہ اس رات، کڑی رات جی، اس رات شب برات دی رات، ہوں ایک گل ذرا توجہ نال سمجھا جائے، شعبان دی عظمت سمجھ لئی سارے نے کہ شعبان دی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ جڑی جڑی چیز دی نسبت نبی وال ہوے گی ان دی عزت ہوے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہن اگلی گل سمجھو، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جڑا بندہ، روایات وچ ہے، مفہوم ہے حدیث دا، کہ جو آدمی اس رات، اس شب برات دی رات 4 رکعت نماز پڑھے، کنیاں رکعتاں جی؟ 4 رکعتاں نماز پڑھے، ہر ایک رکعت وچ سورہ فاتحہ تو بعد 7 واری سورہ اخلاص پڑھے۔ کنی واری سورہ اخلاص جی؟ اچھی بولو۔ 7 واری سورہ اخلاص پڑھے۔ محبوب خدا نے فرمایا 4 رکعتاں پڑھے، ہر رکعت تو سورہ فاتحہ تو بعد 7 واری سورہ اخلاص پڑھے، اے 4 رکعتاں جو 7 واری قلو اللہ پڑھے گا، میرا اللہ نو 70 سال دی عبادت دا ثواب عطا ہوا۔ سبحان سبحان، 70 سال دی عبادت دا ثواب، 70 سال دی عبادت دا ثواب۔ اور جڑی اسی عبادت کرنی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن جڑی عبادت دا ثواب غفار دے خزانے تو لبنا ہے، مقبول عبادت دا ثواب لبنا ہے، 70 سال دی عبادت دا ثواب۔ بلکہ ہی نہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین مہینہ نہیں ویہ دے، اللہ رب العالمین ساری باتاں نہیں ویہ دے، اللہ رب العالمین گناہ نو نہیں ویہ دے، رنگ نو نہیں ویہ دے، نسل نہیں ویہ دے، قبیلہ نہیں ویہ دے، زبان نہیں ویہ دے، او صرف اے ویہ دے نے نبی میرا ہے تے امت نبی دیئے۔ اتنی کو گالتے عمل چھوٹا کرنے ہیں، ثواب بڑے بڑے لفظ ہیں، نسبت رسول دے صدقے، نسبت رسول دے صدقے، سب صدقہ سانو سارے آقا و مولا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ نے نبی نے ارشاد فرمایا شب برات دے متعلق
فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول إلا مستغفر فأغفر له إلا مسترزق فأرزقه إلا مبتلي فعافيه على كذا حتى يطلع الفجر. اللہ دے رسول نے فرمایا مغرب دی اذان شروع ہوندی ہے، مغرب دی اذان تو لگ کے نماز فجر دی اذان تک اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق پہلے اسمان تے آ جاندے نے، پہلے اسمان تے آ جاندے نے. مغرب دی اذان تو لگ کے فجر دی اذان تک شب برات دی رات اللہ تعالیٰ تین اعلان فرماندے نے، تین اعلان ساری رات فرماندے نے. پہلا اعلان فرماندے نے ہے کوئی معافی منگن والا آجو معاف کر چھڑیا جے. دوسرا اعلان فرماندے نے آجو کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ندار ہے، الا مسترزقن فارزقہ. فرمایا جرا بندہ رزق دی تنگی دا شکار ہے میرے در تے آ جائے، شب برات دی رات آنا تیرا کم ہے، رزق دے نال مالا مال کرنا تیرے رب رحمان دا کم ہو جاوے گا. اور تیسرا فرمایا کوئی بیمار ہے مبتلیٰ فعافیہ. اللہ دے رسول نے فرمایا کوئی بیمار ہے اس رات سر سجدے تو رکھ کے دو ہنجو بہا دوے، ہنجو اے بہا دے گا ان دی زندگی دی آخری سامت تک تندرستیاں سیت آخر بات کر. میرے بھائیو دوستو ساری رات اعلان ہوتا رہنا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی تندرستی طلب کرنے والا. اور اعلان صبح فجر دی اذان تک ہوندے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنے انوار سے، اپنی برکات سے پہلے اسمان پر طلوع اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں. تو مانگ تو صحیح، تو مانگ تو صحیح، تو دامن اٹھا تو صحیح، تو ہاتھ پھیلا تو صحیح، تو جھولی پسار تو صحیح. ارے تو مانگ تو صحیح، تجھے عطا نہ کروں اور تیرا دامن نہ بھر دوں تو خدا نہ کہنا. ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روئے منزل ہی نہیں. مانگ مجھ سے، رزق مانگ، اولاد مانگ، کاروبار مانگ، نعمت مانگ، خوشیاں مانگ، تندرستی مانگ. ارے کچھ اور نہیں مانگتا تو کعبے کی فضا مانگ لے، مدینے کی ہوا مانگ لے. اب تنگی داماں پہ نہ جا، مانگ ارے مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا، مانگ ارے مانگ. ہے آج وہ مائل با عطا، مانگ ارے مانگ. اوتے آج عطا کریں تو تلے ہوئے نے، منگنا ساڑھا کام ہے. مانگ ملک کی خیر کو مانگ. اے وطن اے ساڑھی ماں ہے، مانگ ملک کی خیر کو مانگ، ملت کی عافیت کو مانگ، گناہوں کی بخشش مانگ. مانگ درد دل مانگ لے، حسن نظر مانگ لے. سائم چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو. ارے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ہاتھ اٹھاؤ بارگاہ خدا بندی چو، عرض کرو یا اللہ تسی تندرستی عطا فرمائی، نعمت عطا کیتیا، اللہ صحت عطا فرمائی، جوانی دیتی، اللہ زندگی عطا فرمائی. تیرے کرم نال ہر شے لبھی ہے، تیرے کرم نال ہر شے لبدی پئی ہے، تیرے کرم نال ہر شے لبدی روے کی. آج دریائے رحمت جوش جو ہے، دست سخی آج کشادہ ہے. پہلے اسمان تو بار بار صداواں ہوندیاں پئیاں نے مجھ سے مانگو، ساری رات ندائیں ہوتی رہیں گی. پر کنے بدبخت نے لوگ آج دی رات بھی جڑے اپنی بخشش نہ کروا سکے، آج دی رات بھی جڑے اس سخی کو رزق نہ مانگ سکے، اپنے بیوی بچیاں واسطے تندرستی نہ مانگ سکے. جنہ ماں پیوں نے پال پال کے جوان کرن واسطے اپنی جوانی گال دیتی ہے. اے اولاد دے کالے وال ایویں نہیں کرن، اے ماں پیوں دے انہاں کالے والاں دا صدقہ ہوندا ہے. اولاد دے کالے وال ویکھن واسطے جنہ اپنے وال چٹے کر دے ہوندے.
کیسا وہ بندہ بدبخت ہے جڑا اج دی رات ماں پیو واسطے بخشش نہ منگے، ماں پیو واسطے تندرستی نہ منگے، ماں پیو دی خیر نہ منگے۔ میرے بھائیو دوستو، آکھو یا اللہ سارے منگتیاں تو وڈا میں منگتا تیرے بارگاہ تو، اور تو سب سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ میں گنہگار ہوں، تو بخشنہار ہے، مجھ جیسا مانگنے والا کوئی نہیں اور تجھ جیسا سخی کوئی نہیں۔ گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، خطا دار ہوں، کبھی نیکی کا کام نہ کیا، آنکھ نے نیکی نہ دیکھی، کان نے نیکی نہ سنی، زبان نے نیکی نہ بولی، ہاتھ نے نیکی نہ کی، پاؤں نے نیکی نہ کی، مگر لجپال تو غفار، لجپال تو ستار، لجپال تو رحمان، لجپال تو رحیم، لجپال تو رحمت للعالمین کو بنانے والا، لجپال تو رؤوف ہے۔ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، تجھ جیسا ستار کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ بے خود ہو جاؤ، ہوش نہ رہے تمہیں دائیں کی نہ بائیں کی، اس طرح مستغرق ہو کے، اس طرح اس کی رحمت کے دریا میں ڈوب کے مانگو اس سے۔ پیچھے تاریخ نہیں جے پڑھ کے ویکھی، ہر وقت شراب دے نشے دے وچ بدمست رہن والا، 24 گھنٹے شراب خانے چوں گزارن والا، بلکہ شراب خانے کا مالک سی، اللہ دی رحمت ہو گئی، ہائے ہائے سمجھے نہیں گا، ہر وقت شراب دے نشے وچ رہن والا، شراب خانے کا مالک، اس رحمان دی رحمت ہو گئی، ہے شرابی سی لیکن اپنے وقت دا ولیاں دا سردار بنا چھڑیا پھر اس کو۔ بشر حافی جا رہے ہیں، بشر لفظ ہے، بشر حافی جا رہے تھے، راستے میں کاغذ پر بسم اللہ الرحمن، سارے پڑھو میرے نال، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا، کاغذ ہے گندگی پر گرا ہوا، اور پہویں شراب پیندے سی مسلمان تے ایسی نہ بولو، ضمیر جاگ اٹھیا، جوش آ گیا، چمیا، صاف کیتا، خوشبوواں لائیاں، اتے کسے جگہ تے رکھیا، دل نہیں منیا، دل جو آواز آئی، ہوا چلی ہے تو پھر دیکھ جائے گا، اس بسم اللہ علیہ کاغذ نو اپنے اندر ہی لگا چھڑیا، بسم اللہ علیہ کاغذ نو اپنے اندر لگایا، بس پھر رنگ لگ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت دا جرا ولی سی فرمایا فلاں فلاں نے باغ جاؤ، فلاں فلاں شرابی ہے مل کے آؤ، میرا پیغام دے کے آؤ۔ ہنو ولی جا رہا ہے شراب خانے، نال دل جو سوچ رہا ہے کہ منو شراب خانے اللہ پاک کیوں بھیج دے پہ، نال جا رہا ہے، بوا کھڑکایا، نوکر نکلیا، ہاں جدوں نے ویکھیا وقت دا ولی قدمہ چ ڈیکیا، حضور تسی ایتھے کی لین آئے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ نہیں آیا، آج منو بھیجیا گیا، بھیجیا کسے نے، جاؤ بشر حافی نو بلاؤ، نو آکھو اللہ کا پیغام آیا تیرے نام۔ بشر حافی نو پیغام ملیا، اللہ کا پیغام لے کے کوئی بندہ آیا، حافی کہندے نے ننگے پیر پھرن والے نو، یا ہی آپ نے سنیا کہ اللہ کا پیغام آیا، جتی پان دا بھی ٹائم نہیں دیتا، اپنے آپ نو ننگے پیر دڑکی لاتی بوبے وال، کہ اللہ کا پیغام آیا، جتی پان چو بھی ٹائم نہیں لینا، ننگے پیر ہی دڑکی لاتی۔ بشر حافی اگلا واقعہ آپ سناندے نے، کہندے نے باہر ویکھیا تے اپنے وقت دا ولی، میں جا کے ہاتھ ملائے نے، ان دے ہتھاں چوں میں ہاتھ دیتے نے، میرے نشے اوتھے ہی ٹوٹ گئے۔ اور اس تو بعد ویکھ لو بشر حافی دی شان کی بنی۔ عراق دے بزرگ کہندے نے اسی جانوراں نو چھپایا نو ویکھیا زمین تے پیشاب کردیا تے ساڈی اکھاں چوں ہنجو جاری ہو گئے، اسی آکھیا لگدا ہے اج بشر حافی فوت ہو گئے نے جڑے جانور زمین تے پیشاب کردے پئے۔
اس وقت اللہ دا پیغام سنن گئے سن ننگے پیر، اس تو بعد دوبارہ جتی کدی ساری عمر نہیں پائی، اور ادھروں انعام وے لو جانوراں نوں کم ہو گیا میرا بشر اتنے پھردا یہ زمین نپاک نہیں جے کرنی۔ میرے بھائیو جے 24 گھنٹے شراب خانے وچ رہن والے نوں اللہ رنگ لا سکتا ہے تو محمدیاں نوں کیوں نہیں لا سکتا؟ اسی طرح آخری گل پھر دعا منگنے ہیں، بت دا پوجا کرنے والا کافر بت کدے وچ بیٹھا ہے، حاجت ہے مشکل ہے، یا سنمی یا سنمی، اپنے بت نوں پکاری جا رہا ہے، پکار دیا یا سنمی کہندیا منہ لفظ نکل گیا یا سمدی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سارے بولنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سنمی کہندیا منہ نکل گیا یا سمدی، فوراً سمد نے آکھا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا میری آواز سنیا، یا اللہ میں بھی حیران کافر ہے پکاردہ بتانو پیا، ساری عمر تنو نہیں پکاریا، آج بھول کے یا سمجھ کہہ بیٹھے، تسی فوراً آواز دیتی، فوراً انہوں جواب دے چھڑے، یا اللہ اندے وچ راز کی، فرمایا اس واسطے آواز دیتی ہے تاکہ بتاں دے پجاری نوں پتہ لگ جائے جنہاں نوں اپنے ہاتھ نال بنائیے، اور جھوٹے معبود ہوندے نے سچیاں نوں جدوں بھی پکاریا جائے فوراً آواز دے چھڑدے نے۔ تے جے بتاں دے پجاری نوں آواز آ سکتی ہے تے کیا اللہم صلی علی محمد والی محمد پڑھنے والے نوں آوازاں نہیں آ سکتیاں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف یہ اپنے ایمان نو قائم کر لو۔ علامہ اقبال کیا خوبصورت بات کہہ گئے، آپ نے فرمایا آج بھی فرشتے مسلمان تیری مدد نو آ سکتے رہے، تو بدر علی فضا دے پیدا کر کے بتا۔ تو میرے بھائیوں دوستو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تانوں منو عبادت کرنے والا بنائے۔ 4 رکعتاں، ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد 7 واری قل هو اللہ شریف، اللہ دے رسول نے کنی سالہ دا فرمایا دسو اچھی 70 سالہ دا فرمایا، رکھتا کنیا نے صرف 4۔ اسی طرح اسے شبرات دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا واقعہ آندا ہے، آپ کہنے لگے یا اللہ میں نے تیری عجیب ہی کوئی قدرت آج ویکھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہے پہاڑ اینو اپنی سوٹی مارو، جنہوں پتھر نو سوٹی ماری تے ایک بہت بڑھا آدمی بیٹھا، بہت بڑھا آدمی، اور وہ عبادت کر رہے ہیں اور انہیں کو رزق بھی پیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ پتھر ہے، انسان تے ہوا تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بولو انسان تے ہوا تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اے بابا پتھر دے وچ زندہ کیویں پھردا پیا؟ نالے پتھر دے وچ ہے تے اینوں روزی کتھوں آ رہی ہے؟ جدوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا نا یا اللہ میں بڑا حیران ہاں کہ بابے نو پتھر چوں ہوا تو بغیر ساہ کیویں آ رہا ہے، پتھر دے وچ اینوں روزی کیویں لبدی پئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ حیران نہ ہو، 400 سال ہو گئے نے انہیں ساڑھے کو دعا منگی سی یا اللہ منو کوئی دنیا نہ ویکھے، ریاکاری نہ دل چو آ جائے، یا اللہ منو ایسی جگہ تے رکھ دے جتھے میں صرف تیری عبادت کرتا رہا۔ 400 سال تو عبادت کر رہے ہیں، 400 سال تو اسی اس پتھر دے وچے نو روزی بھی پہنچائی جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، جدو حیران ہوئے جب آپ نے کہا یا اللہ انہا مطلب اس بندے تو افضل کوئی بندہ نہیں تیری کائنات چو۔ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے گل کی تھی میرے بھائیو دوستو ذرا اپنے محمدیوں تے فخر کرو، ذرا اپنے مسلمانوں تے خوشیاں مناؤ، ذرا اپنے کلمہ گونوں تے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرو۔ یا اللہ 400 سال تو پتھر جو روزی لب رہی، یا اللہ 400 سال تو عبادت کری جا رہا ہے، اندے تو افضل بندہ کوئی نہیں۔ فرمایا نا 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 تیرے بعد نبی احمد نے آنا ہے، انہاں دی امت مسلمان ہوئے گی، ہوا سماکم المسلمین، جڑا انہاں دا امتی شب برات دی رات عبادت کرے گا،
2 رکعتاں عبادت کرے گا اس بابے نالوں زیادہ ثواب عطا فرما چھڑاں گا۔ یہ سارا صدقہ کا ہے رسول اللہ کا صدقہ سے۔ تو سون دی بجائے گپا لال دی بجائے میرے بھائیو دوستو کوشش کرو، رات ساری ہے، ساری راتاں سوئی گیا نے، جی آج دی رات فجر دی اذان جکر جاگ لوگا گے تو فرق کوئی نہیں پہ چلیا۔ جنہ دوستہ نے بھائیاں نے وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، وہ وضو استنجا کر لو، ٹھیک اپنا 5-7 منٹ بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح دی نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وضو شروع کرنا۔ کسی نے استنجا کرنا وضو کرنا تو کر رہا وہ 5-7 منٹ کا ٹائم ہے، آپ پھر صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے۔